ایکس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک جعلی پوسٹ کے بعد طالبان کو ان دعووں کی تردید کرنے پر مجبور کیا گیا ہے کہ وہ حماس کے جنگجوؤں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، یعنی طالبان کو یہ میسج پبلک کرنا پڑے گا کہ وہ حماس کی حمایت نہیں کریں گے، کیونکہ پچھلے دنوں یہ بہت زیادہ ایک ٹویٹر پہ، جو کہ ابھی ایکس کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پہ ان کی طرف سے ایک میسیج آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ طالبان حماس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اور وہ انویڈ کرنا چاہتے ہیں اس علاقے میں، تاکہ وہ اسرائیل پر ان کے ساتھ مل کے تو حملہ کر سکیں۔ تو تجزیہ کاروں نے، ڈفرینٹ انالسٹس نے پوری دنیا میں مختلف اس کے ویوز دیے۔ تو انہوں نے کچھ نے کہا کہ طالبان کو عوامی طور پر حماس کی فعال حمایت سے پیچھے ہٹنے اور پاسبلی ان کو اپنے گروپ میں سے کچھ کو ناراض کرنے کی مشکل میں ڈالا ہوا ہے، کیونکہ اس کے ان کا جو پورا گروپ ہے جو طالبان کا، ان میں کچھ پھوٹ پڑ سکتی تھی۔ ایک تو اس بات کا خدشہ تھا، انالسٹ کا یہ کہنا ہے۔ سیکنڈلی، اچھا، یہ جو ایک ان کا جو بیانیہ تھا طالبان کا، وہ ایک کسی نے ایک جعلی اپنا ایک اکاؤنٹ بنایا، جس کی بیس پر انہوں نے یہ ایک طالبان کے نام پہ ایک اکاؤنٹ بنا کے اس کے اوپر یہ ایک ٹویٹ کر دیا، یعنی ایکس میڈیا جو ہے اس کے اوپر کر دیا ایک اپنا میسیج انہوں نے ایک ایگزیکیوٹ کیا۔ اصل میں یہ جو سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہے، یہ ہے طالبان پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ، اس نام سے کسی نے اپنا ایک اکاؤنٹ بنایا ایکس پہ، جو کہ پرانا جس کو ہم ٹویٹ کہتے تھے۔ تو جب میں ٹویٹ کہوں یا ایکس کہوں تو آپ اس کو ٹویٹر ہی سمجھیے گا، یا اگر ایکس کہوں تو وہ بھی آپ ٹویٹر ہی سمجھیے گا۔ تو طالبان کے شعبہ تعلقات کا یہ ایک اکاؤنٹ بنایا گیا، جس نے بعد میں اپنا نام بدل کر فری پیلسٹائن رکھ لیا۔ مطلب پہلے انہوں نے اپنا نام، یہ اپنے اکاؤنٹ کا نام یہ شو کیا طالبان پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ، اور اس کے بعد اسی بندے نے، مطلب اسی گروپ نے یا کسی انڈیویجول نے جس نے یہ بنایا تھا، اس نے اس کو اپنا یہ والا اکاؤنٹ ختم کر کے، اکاؤنٹ نیم ختم کر کے فری پیلسٹائن کے نام سے یہ والا بنا لیا۔ تو یہ سیٹرڈے کے روز یہ ایک پوسٹ لگائی گئی تھی طالبان کے بارے میں۔ تو اصل میں اس میں یہ شو کیا گیا کہ اسرائیل کے درمیان اور حماس کے درمیان جو لڑائی جاری ہے، اس کے اندر ایران، جو طالبان ہے وہ ایران کو، عراق اور اردن سے رابطہ کر رہا ہے کہ وہ ان کو رستہ دے طالبان کو، تاکہ طالبان جا کر انویٹ کر سکیں، اس میں جا کے شمولیت اختیار کر سکیں۔ اور اس پوسٹ کو تقریباً دوستو 2.5 ملین بار دیکھا گیا، مطلب ڈفرینٹ گروپس نے، لوگوں نے اس کو تقریباً 2.5 ملین بار دیکھا گیا، اور اسے کچھ میڈیا آؤٹلیٹس نے بھی چلایا۔ اور مزے کی بات ہے کہ جس طرح میڈیا بدنام ہے، کہ مطلب میڈیا کیا کرتا ہے کہ وہ ادھر ادھر سے نہیں دیکھتا، بس بات سامنے آ گئی تو انہوں نے بھی آگے پھیلانا شروع کر دی۔ تو دوستو، اس طرح انہوں نے، جو میڈیا تھا، میڈیا نے اس طرح سے ایک بہت زیادہ، مطلب بالکل جو ایک فیک پوسٹ تھی، اس فیک پوسٹ کو آگے انہوں نے، میڈیا نے پوسٹ کر دیا اور آگے شیئر کرنا شروع کر دیا۔ اصل میں ہوا کیا دوستو، اب اس کی پوری کہانی، جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو طالبان کا یہ ایک فیک اکاؤنٹ بنایا گیا، اس کی بیس پہ پھر جو ڈفرینٹ انالسٹس تھے، ڈفرینٹ جو دنیا کے جو منجھے ہوئے جو لوگ ہیں، جو صحافی ہیں، ڈفرینٹ یہ انالسٹس ہیں، ان سب نے طالبان سے رابطہ کیا اور طالبان سے پوچھا کہ کیا واقعی یہ اسٹیٹمنٹ ایسے ہی ہے۔ تو اس کے اوپر پھر ڈیبیٹ بنی۔ تو ہوا ایسے کہ دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ محمد سہیل شاہین نے، جب ان سے واٹس ایپ گروپ میں مختلف صحافیوں نے ایک گروپ کے اندر جب یہ ایک خبر بتائی، تو جو محمد سہیل شاہین جو ہیں، انہوں نے اپنے طالبان کی طرف سے، جو انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ یہ دی کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ یہ ساری افواہیں ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے اس نیوز کے اندر۔ تو اس کے بعد طالبان کے جو ترجمان ہیں، طالبان کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ان میں ایک بہت بڑا نام ہے ذبیح اللہ کے نام سے، ذبیح اللہ مجاہد ان کا پورا نام ہے۔ انہوں نے VOA، یہ ایک میڈیا کا ہے، تو VOA کو بتایا کہ طالبان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے اور طالبان کا موقف وہی ہے۔ موقف کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ فائٹ نہیں کر رہے، حماس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ واشنگٹن میں انسٹیٹیوٹ آف کرنٹ ورلڈ افیئرز کے پروگرام ڈائریکٹر ہاشم وحدت یار نے VOA کو بتایا کہ ایکس پر
पोस्ट, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता है, तालिबान को मुश्किल में डाल दिया। तो इस तरह दोस्तों डिफरेंट एनालिस्ट्स ने अपना अपना डिफरेंट व्यूज़ अपने दिए हैं। तो ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि तालिबान हमास की तरफ झुकाव रखते हैं और ग्रुप को सियासी, लॉजिस्टिक और फ़ौजी मदद भी फराहम करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों ये बात समझना ज़रूरी, फिर भी वो कहते हैं कि वो इसका अवामी तौर पर ऐलान नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा करते भी, अगर वो हमास को ज्वाइन करते भी हैं, लेकिन वो मतलब पब्लिकली अवामी तौर पर वो ऐलान इस बात का कभी भी नहीं करेंगे। उसकी रीज़न है, तो उसमें तालिबान हमास की हिमायत का ऐलान नहीं करेगा क्योंकि दोहा मुआहदे के मुताबिक इसकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि दोहा में दोस्तों एक मुआहदा हुआ था अफ़गानिस्तान का, यानी तालिबान का और अमेरिका का। तो उसमें उस दोहा के अंदर इनका एक मुतालबा हुआ था जिसके ऊपर दोनों मुतफिक हुए थे, तालिबान और अमेरिका। तो वह ये था कि अमेरिका ने कहा था कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी इन दोनों पर कभी भी जो अफ़गानिस्तान यानी जो तालिबान है वो कभी भी उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, ना तो अमेरिका पर और ना ही उसके जो भी इत्तेहादी हैं, जो भी उनके साथ जो उनके साथ कंट्रीज़ जो उनके साथ मिले हुए हैं, उनके साथ भी वो कभी भी उन पे हमला नहीं कर सकते। तो इसी मामले में फिर डिफरेंट जो एनालिस्ट्स हैं वो अपना जो डिफरेंट व्यूज़ हैं वो बताते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के सेंटर फॉर अफ़गानिस्तान स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं शेरजान अहमद ज़ई। वो कहते हैं कि जंग में तालिबान की शमूलियत दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। वो भी इस बात को रिपीट करते हैं कि दोहा का जो मुआहदा अमेरिका के साथ होगा उसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी इस तरह से। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर तालिबान फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा में मुलव्वस होते हैं तो इससे दोहा मुआहदे की बराह रास्त खिलाफ वर्जी तस्वर किया जाएगा। तो दोस्तों दोहा का जो एक इनका मुतालबा हुआ है जो इनके साथ अमेरिका के साथ, उसके ऊपर तालिबान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उनका जो मुतालबा इनके साथ अमेरिका के साथ हुआ तो वो कभी भी इसको ख़राब नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो ख़राब करता है तो उसका नुकसान क्या है? अब बात तो ये कि समझा ये जाता है कि तालिबान को किस चीज़ का नुकसान हो सकता है, मतलब बात ये समझने वाली है। तो अहमद ज़ई ने कहा कि तालिबान बाज़ाब्ता तौर पर शामिल नहीं हो सकते, ताहम तालिबान के जंगजुओं पे ऐसे गिरोह हो सकते हैं जो अब भी आलमी जहाद पर यकीन रखते हैं, यानी जो वर्ल्डली तौर पर ये समझते हैं कि यार चाहे किसी भी कंट्री में कुछ मुसलमानों की अक्सरियत पर अगर कोई हमला कर रहा है तो वो इस बात पर यकीन रखते हैं कुछ ग्रुप तालिबान के कि हमें इस जहाद में हिस्सा लेना पड़ेगा। तो इस यकीन पर अगर फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा को अगर वो एक मजहबी अमल समझते हैं तो उसमें वो उनके लिए शामिल होना ज़रूरी हो सकता है और वो हो सकते हैं शामिल इसके अंदर। तो अभी इसमें सिर्फ जामिया तौर पर ये नहीं कहा जा सकता, यानी किसी ठोस सबूत के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि जो तालिबान है वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे या तालिबान उसमें हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये दोनों बातें अभी 50-50% पे अभी ये रुकी हुई हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि एज़ फार एज़ करंटली अभी तक तालिबान ना तो हिस्सा लेंगे और ना ही इसमें आगे जा सकते हैं। और अभी करंटली जब इनसे पूछा गया तालिबान से तो उन्होंने साफ इनकार किया कि ये बात गलत है। तो एक अफ़गान सियासी तज्ज़िया कार हैं वाहिद फ़कीरी के नाम से, तो उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया कि तालिबान की क़यादत गैर मुल्की मुदाखलत से दूर रहने की भरपूर कोशिश कर रही है, क्योंकि तालिबान नहीं चाहते कि वो इसको मतलब इस चीज़ में मुलव्वस हों। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो क्या होगा ये कि अमेरिका तमाम माली इमदाद बंद कर देगा। जो अमेरिका एड भेजता है, ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है कि अमेरिका एड भेजता है, तो वो एड रुक जाएगी उनके अंदर तालिबान को। अपोजिशन को मुसल्ला कर देगा, यानी जो अपोजिशन कौन है इस टाइम, तालिबान की जो भी अपोजिशन होगी इस टाइम, अगर इसराइल है तो उसकी जो अपोजिशन है वो उसको मजबूत करेगा अमेरिका। तो इस वजह से वो उसको कंट्रोल में रख सकता है, तो इसलिए दोनों तरफ से उनको पाबंदियां आयद कर देगा। तो अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अफ़गानिस्तान को दुनिया के सबसे बड़े इंसानी बहरान का सामना है।
اب یہ انسانی بحران ہے کیا؟ یہ ایک سمپل بات اگر ہم کریں تو انسانی بحران یہ ہے کہ وہاں پہ انسانی زندگی ابھی تک ڈسٹربڈ ہے، کیونکہ 28.3 ملین سے زیادہ افراد یا لوگ ایسے ہیں جن کو ہم 2/3 کہہ سکتے ہیں، پوری ان کی جو پاپولیشن ہے اس کا 2/3 بنتا ہے، ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے. مطلب وہ اپنی جو نارمل لائف ہے اس سے نیچے لائف گزار رہے ہیں، اور ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے ہر طرح سے. ان کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے. ڈفرینٹ ٹائپس کی جو انسانی نیڈس ہیں، مطلب وانٹس جو ہیں وہ تو دور کی بات ہے، ابھی جو انسانی جو بیسک نیڈس ہیں وہ بھی ان کی نہیں پوری ہو رہی. تو دوستو یہ بات بڑی اہم ہے کہ مطلب 28.3 ملین سے زیادہ افراد ہیں، زیادہ لوگ ہیں جو کہ ابھی تک پریشان ہیں، جس کو ہم 2/3 یا 2/3 آبادی کہہ سکتے ہیں. نیول پوسٹ گریجویٹ اسکول میں قومی سلامتی کے امور کے شعبے کے ریسرچ پروفیسر ہیں جن کا نام ہے تھامسن جانسن. انہوں نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ طالبان کا موقف انتہائی اسرائیل مخالف ہے. یعنی بہت زیادہ اگر مطلب انہیرنٹلی دیکھا جائے یا ہڈن طور پر اگر ان کی نیچر دیکھی جائے طالبان کی، تو طالبان اصل میں نیچرلی اگر دیکھا جائے تو وہ اسرائیل کی بہت زیادہ مخالفت ہے، بہت زیادہ اپوزیشن رکھتے ہیں اپنے مائنڈ میں. اور یہ سمپل سی بات ہے کہ جب طالبان نے کہا ہوا ہے کہ وہ جہاد کرتے ہیں، تو جب وہ جہاد کرتے ہیں تو کوئی بھی اگر کسی مسلم کے خلاف اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ جہاد میں لازمی آئیں گے. لیکن اب یہ کیونکہ ایک دوحہ کا ایک ایسا مطالبہ تھا کہ دوحہ کے اندر جو ان کا آپس میں ان کی سیٹلمنٹ ہوئی تھی، اس سیٹلمنٹ کو وہ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ایک ایسی کنڈیشن میں ہے طالبان کہ ان کو اپنی کنٹری کو بھی بچانا ہے، اپنے جو ان کا اس ٹائم جو بادشاہت ہے، جو کنگڈم ہے، اس کو بھی بچانا ہے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے طالبان کو بہت مشکل ہے کہ وہ حماس کا اس وقت ساتھ دے سکیں، لیکن اگر دیں گے تو ان کو بہت بڑی ایک قیمت چکانی پڑے گی طالبان کو. تو دوستو جانسن نے مزید کہا کہ میں صرف یہ نہیں جانتا کہ آیا ان کے پاس حماس میں آواز کی حمایت کے علاوہ کوئی اور چیز شامل کرنے کے سورسز ہیں یا نہیں، لیکن مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے، جانسن یہ کہتے ہیں کہ مطلب اپنی آواز اٹھانے کے علاوہ طالبان اور کوئی کسی قسم کی ان کی حماس کی یہ ہیلپ نہیں کر سکتے. یہ ان کے لیے ٹف ہے کہ یہ اس میں کریں. تو دوستو ان کی ہیلپ کرنا تو دور کی بات، وہ کہتے ہیں مطلب جتنے بھی تجزیہ کار ہیں، جتنے بھی اینالسٹس ہیں، جتنے بھی صحافی ہیں، ان سب کا کمبائنڈ خیال یہی ہے کہ طالبان اس میں حصہ نہیں لیں گے، حماس کو وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے. لیکن دوستو یہ کہنا 100% کہنا بڑا مشکل ہے کہ کیا وہ اس میں اپنا پارٹ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اس چیز کے لیے وقت بتائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن فی الحال طالبان نے اس بات کو نفی میں کہا ہے، اس کو نیگیٹو میں کہا ہے کہ ہم نہیں کریں گے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے حماس کا. چاہے وہ دینا بھی چاہتے ہیں ساتھ، تو وہ حماس کا ساتھ کبھی بھی نہیں دیں گے. تو تھینک یو ویری مچ.